السلام علیکم. پنجاب ٹوڈے HD کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ نور فاطمہ اور میں آپ کو اپنے پروگرام ہمارے ہیروز میں خوش آمدید کہتی ہوں. یہ پروگرام بیسیکلی ہمارے ان ہیروز کے لیے جنہوں نے وطن کی خاطر جو لڑے اور اپنی جانیں قربان کی یا جو غازی ہو کر واپس آئے. تو ہم اس پروگرام میں اپنے بریو ہیروز کو سلیوٹ کریں گے اور ان کی کریج کو ہم سلیوٹ کریں گے. تو آج ہم بات کرتے ہیں، آج ہمارے ساتھ ایسے نوجوان موجود ہیں جو کہ کچے کے علاقے میں موت کو چھو کر واپس آئے اور غازی ہو کر واپس آئے. یہ ہیں کانسٹیبل نبیل شہزاد. ان کی بریوری کی اگر ہم بات کریں تو یہ راستے میں جب جا رہے تھے تو ان کے اوپر راکٹ لانچر سے حملہ ہوا اور یہ حملہ اچانک سے ہوا اور اس دوران انہوں نے بہت بریوری دکھائی. ان کے 12 ساتھی جو ہیں وہ شہید ہوئے اور یہ غازی ہو کر واپس آئے. تو آج یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم ان سے بات کریں گے. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، ٹھیک ٹھاک. سر 2024 جو ہے وہ ایک ٹفیسٹ ایئر مانا جاتا ہے پاکستان لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لیے جی. تو جب آپ کچے کے علاقے میں جا رہے تھے تو اس دوران جب آپ کے اوپر راکٹ لانچر سے حملہ ہوا تو ہمیں اس سچویشن کے بارے میں ذرا بتائیں. ہم نا ادھر سے آ رہے تھے، 2 گاڑیاں تھی ہمارے پاس، ادھر سے گزر رہے تھے. وہ کمان میں چھپے ہوئے تھے، گات لگائی تھی انہوں نے راکٹ لانچر سے ایک دم ہم پہ حملہ کر دیا اور حملے میں ہمارا ان سے کافی دیر مقابلہ ہوا. 3 جوان ان کے مارے گئے، 3 جو زخمی ہو گئے، 12 جوان ہمارے شہید ہو گئے. ہم نے ڈٹ کر مقابلہ کیا. پھر ان کی عادت ہے وہ ادھر سے حملہ کر کے بھاگ جاتے ہیں. پھر وہ ادھر سے بھاگ گئے. پھر ہمارے ادھر سے IG صاحب کی طرف سے، DPO کی طرف سے امدادی ٹیمیں پہنچی، ہمیں ریسکیو کیا، ہمیں ہاسپٹل لے گئے، بہترین طبی امداد مہیا کی گئی. ادھر وزیر اعلیٰ صاحب مریم نواز صاحبہ بھی تشریف لائی اور IG صاحب بھی تشریف لائے، وزیر داخلہ صاحب بھی تشریف لائے، DIG ایلیٹ صاحب تشریف لائے. بہت اچھا ہمارے ساتھ ادھر ٹریٹمنٹ کیا گیا ہمارا. تو اس حوالے سے گورنمنٹ نے بہت ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا. تو یہ جب سڈنلی راکٹ لانچر کا حملہ ہوا ہے تو آپ نے یہ سوچا ہوا تھا، آپ کے ذہن میں کیا آئیڈیا تھا کہ راکٹ لانچر سے حملہ کر دیں گے؟ مطلب باقی تو ان کے پاس ویپنز ہوتے ہیں لیکن راکٹ لانچر سے حملہ یہ ذرا نئی بات تھی اس دور. نہیں، ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. ہمیں نہ ان سے ڈرتے ہیں اور نہ کوئی ہمیں ان کا ڈر ہے. ہم ان کو ختم کر کے دم لیں گے. یہ پاکستان کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے. ایسا کوئی بات نہیں وہ راکٹ لانچر سے کریں یا جس سے بھی کریں. ہم ان سے ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں. بزدلانہ حملہ وہ نہیں ہے، وہ کرتے ہی ہیں، ان کی عادت ہی ایسی ہے. باقی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا وہ کس سے کریں یا کس سے نہیں. ہم ان کو بھگا کر ختم کر ہی دم لیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. تو سر جب یہ حملہ ہوا اس دوران جب آپ کے ساتھی شہید ہوئے تو اس وقت آپ نے کیسے حوصلہ کیا؟ حوصلہ ہمارا ہمیں مطلب آپ کے سامنے ایک جان جا رہی ہے اور وہ بھی آپ کے ساتھیوں کی، تو اس دوران آپ نے یہ پریفر کیا کہ میں اپنے وطن کے لیے لڑوں گا. ہم اس وقت ہماری کفیت، ہمیں ٹرین افسران کی طرف سے ہدایات اور ٹرین ہمیں اس طرح کیا جاتا ہے کہ ہم جان کی بازی، اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے. اس وقت ہمیں اپنے ملک کی عزت پیاری ہوتی ہے اور لوگوں کی جان کی حفاظت کے لیے ہم دن رات یہ کام کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ یہ جو گند ہے یہ IG صاحب کی طرف سے، جو وزیر اعلیٰ صاحب کی طرف سے، ہم یہ گند صاف کریں گے انشاءاللہ بہت جلدی. انشاءاللہ. سر یہ ایلیٹ فورس ہے نا، ایلیٹ فورس کی ٹریننگ تو کافی ٹف ہوتی ہے. جی. تو جب آپ کی ٹریننگ ہوئی تو اس دوران آپ نے مطلب کافی ٹف تھا آپ کے لیے. جی. تو اس ٹریننگ کا آپ نے آگے جب اس سچویشن آئی تو آپ نے کیسے اس کا یوز کیا؟ اس ٹریننگ کا بہت فائدہ ہوتا ہے. وہ ادھر اتنی ہارڈ ٹریننگ کرواتے ہیں قوت برداشت میں، اور جو یہ معاملات ہوتے ہیں نا اس میں ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی. پھر ہم ڈٹ کر وہ مقابلہ کرتے ہیں اور ہمیشہ ان کو ہی بگایا ہے. بالکل ہمیشہ ان کو ہی بگایا اور آگے بھی ہمارا مرحال جو ہے وہ بہت ہائی ہے. اور انشاءاللہ ان کو جو ہے نا ہم ختم کر کے دم لیں گے. انشاءاللہ ختم کریں. لوگ
اکثر جو ہے ہماری عوام جو ہے، کیونکہ ہمیں آڈینس دیکھ رہی ہے، تو اب ان کے لیے یہ ہے کہ پولیس کا جو ہے نا وہ پازیٹیو امپیکٹ نہیں ہے ان کے اوپر، نیگیٹو امپیکٹ ہے کہ پولیس سے یا تو یہ ڈرتے ہیں یا پولیس کو کچھ اور ہی سمجھتے ہیں. تو ان کے بارے میں آپ ہمیں میسج دیں کہ آپ کس طرح سے عوام کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے. ہماری جو ہے نا، ہماری ہر آدمی کی اپنی ایک سوچ ہے. ہم بھی ان میں سے ہیں جی، ہم بھی ان سے ہیں. ان کی حفاظت، ان کی جان و مال کی حفاظت کرنا ہم پر فرض ہے. بالکل. اور ہم یہ کریں گے اور کرتے رہیں گے. اس لیے ہم کو اسی فورس میں بھرتی کیا جاتا ہے. باقی عوام کی جان و مال کے لیے ہم لڑ رہے ہیں. اگر یہ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کون سے، یہ کدھر سے آ گئے ہیں، ہاں جی، تو ہمارا تو ان کے لیے دن رات ایک کرتے ہیں. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. تو جب آپ کی فیملی کو پتہ چلا کہ آپ انجرڈ ہو گئے تو اس دوران آپ کی فیملی کا کیا ری ایکشن تھا؟ ہماری اور آپ نے ان کو فیملی، کیسے حوصلہ دیا؟ ہم نے حوصلہ دیا. میری اس کے بعد پھر بات ہوئی، میں نے انہیں سے کہا کوئی بات نہیں. ہم کو گھر سے بھی ایسے ہی کہا جاتا ہے بیٹا. ان کو تو فخر ہوا تھا، ماشاءاللہ، ان کو فخر ہوا تھا کہ ہمارا بیٹا جو ہے وہ دشمنوں سے لڑتے ہوئے زخمی ہو گیا. بالکل یہ فخر کی بات ہے اپنے وطن ان کو کے لیے. فخر ہے وطن کے لیے. اپنی اگر عوام کے لیے. عوام کے لیے اگر ہماری جان بھی چلی جائے نا تو ہمیں کوئی غرض نہیں. کوئی غرض نہیں. ہم تو عوام کی خدمت کے لیے دن رات کوشش ہیں اور کوشش کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اچھا، جب آپ اس آپریشن پہ تھے تو آپ کا کمیونیکیشن جو ہے وہ تھا اپنے پیچھے فورسز کے ساتھ، پولیس فورس کے ساتھ، یا کمیونیکیشن کٹ ہو گیا تھا آپ لوگوں کا؟ جو اس وقت حملہ ہوا تھا اس وقت ایک دم کمیونیکیشن، کیونکہ اس ٹائم وہ ہمارا مقابلہ ہو رہا تھا. سڈنلی راکٹ لانچر کا آپ راستے میں تھے اور حملہ ہوا تھا. حملہ ہوا تھا. انہوں نے ایک دم راکٹ لانچر مارا، ادھر مقابلہ ہو گیا. پھر اس کے بعد مقابلے میں تو ہم ان سے ڈٹ کر مقابلہ کرتے رہے. بعد میں پھر ہمارا رابطہ بحال ہو گیا تھا جب وہ ادھر سے بھاگ گئے. اچھا، تو جب آپ انجرڈ ہو گئے اور اس کے بعد آپ کو فائنینشیل سپورٹ کس نے دی؟ فائنینشیل سپورٹ گورنمنٹ کی طرف سے بہت اچھی دی گئی. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی طرف سے، آئی جی صاحب کی طرف سے بہت اچھی سپورٹ دی گئی. اس کے علاوہ ڈی آئی جی ایلیٹ صاحب ہیں ہمارے، ان کی طرف سے بہت اچھا ہمارا خیال رکھا گیا. ہماری دیکھ بھال کی گئی، اچھی ٹریٹمنٹ کی گئی. بہت اچھی طرح خیال رکھا ہے انہوں نے. سر، یہ ایلیٹ فورس اور باقی فورسز جو ہیں ان میں کیا ڈیفرنس ہے؟ وہ ڈیفرنٹ کوئی نہیں، ہم فورس ایک ہی ہیں. فورس ایک ہی ہیں. ہماری جو ہے ٹریننگ ہے وہ تھوڑی ٹف ہے، ایلیٹ کی زیادہ ٹف ہے. ہمیں علیحدہ ایک کورس کروایا جاتا ہے 6 ماہ کا، اس میں بہت ہارڈ ٹریننگ ہوتی ہے. تو یہی فرق ہے. اور باقی وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کے بھائی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. فرق مسلمان کا بھائی ہے. ٹھیک ہے. باقی ہمارے آئی جی صاحب بھی ایک ہیں، وہ ایسی کوئی بات نہیں. بالکل بالکل. کوئی فرق. اچھا سر، یہ جو ہماری نوجوان نسل پولیس فورس جوائن کرنا چاہتی ہے ان کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے؟ بہت اچھا. میں تو جب سے آیا ہوں میں تو بہت اچھا فیل کر رہا ہوں. اور میں جو نوجوان نسل ہے میں ان کو کہتا ہوں کہ آئیں، ویلکم. بہت اچھا کام ہے. بہت دیکھو نا، ملک کے لیے لڑنا، ملک کی جان و مال کی حفاظت کرنا، یہ بھی تو ایک فخر ہے نا. یہ بھی ایک فخر ہے. اپنے لیے تو سب ہی کرتے ہیں. شہادت سے بڑی کیا چیز، شہادت سے بڑی کیا چیز ہے. اور ہم یہ غازی ہوئے ہیں، ہمیں بہت فخر ہے. تو میں تو نوجوانوں سے کہوں گا کہ آئیں، ویلکم. بہت اچھا ہے محکمہ، بہت اچھا ہے، بہت عزت ہے. باقی ہر بندے کی اپنی مرضی سوچ ہے. اچھا سر، اس دوران مقامی افسران نے آپ کی کیسی مدد کی؟ مقامی افسران ڈی پی او صاحب یاڑی نے بہت اچھا ہمارے ساتھ تعاون کیا. ہمارے گھر آئے، ہمیں اپریشیٹ کیا اور انہوں نے کہا ہمیں فخر ہے آپ پہ، آپ نے اتنا بہادری سے کا مقابلہ کیا. اور ہمارے جو ایلیٹ انچارج ہیں وہ بھی ہمارے گھر آئے اور بہت اچھا انہوں نے اپریشیٹ کیا. ہمیں ایلیٹ گاڑی کی پوری ٹیم نے بہت اچھا اپریشیٹ کیا ہے.
اور شاباش دی. انہوں نے کہا آپ ہمارا فخر ہے. بالکل آپ ہیں بھی فخر, ہاں. آپ پوری قوم کا فخر ہیں. انشاءاللہ آگے بھی ہم جو ہے ویسے ہی کام کرتے رہیں گے انشاءاللہ. آپ جیسا جوش جذبہ سب کے اندر ہونا چاہیے. انشاءاللہ سب کے اندر ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ سب کے اندر ہے وہ, اور وہ بھی لڑنے کے لیے دن رات تیار ہے. تیار ہے. یہی کام کر رہے ہیں. ہمارا مشن ہی یہی ہے. بالکل بالکل. جو گند ہے نا جو پنجاب میں, وہ ہم نے ختم کرنے کا وہ جو ہے نا ٹھان ہی لیا. ٹھان لیا, وہ اس کو ختم کر کے لے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ سر, آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا ہے اور ہم آپ کی بریوری اور کریج کو سلیوٹ کرتے ہیں. شکریہ. تھینک یو سو مچ. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد. پنجاب پولیس زندہ باد.